بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اکرم شاب شیخا من اجل سنہ الا قید اللہ له عند سنہ من یکرمہ۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی نوجوان اپنے سے بوڑھے شخص کی عزت کرتا ہے اس کی عمر کی وجہ سے، یہ کسی کی عمر کا لحاظ کرتے ہوئے اگر کوئی نوجوان کسی کی تعظیم کرتا ہے، کسی کا خیال کرتا ہے، لحاظ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اس کی تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے کہ جب یہ بوڑھا ہوگا تو اس کی بھی اسی طرح تعظیم ہوگی۔ نوجوان نے جیسے کسی اپنے سے بڑے شخص کی تعظیم اس وجہ سے کی کہ وہ عمر میں مجھ سے بڑا ہے، عمر کا لحاظ کیا، تو عمر کے لحاظ کرنے کی وجہ سے کسی کی اگر تعظیم کی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر فیصلہ فرما دیتا ہے کہ اس شخص نے اپنے سے بڑی عمر کا لحاظ کرتے ہوئے اس کی تعظیم کی ہے، جب اس کی عمر بڑی ہوگی یعنی جب یہ نوجوان بوڑھا ہوگا تو لوگ بھی اس کی تعظیم کریں۔ تو تعظیم کرنا یا شفقت کرنا کیا ہے؟ یہ اسلام کا ایک بنیادی ایک حصہ ہے، اسلامی تعلیمات کا ایک حصہ ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا۔ فرمایا کہ ہمارے ساتھ اس کا تعلق ہی نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، رحمت نہیں کرتا، جس کے اندر مہربانی نہیں ہے چھوٹے کے اوپر، اور ہمارے جو بڑے ہیں اگر ان کی تعظیم نہیں کرتا، فرمایا کہ ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، فرمایا کہ جس میں رحمت نہیں ہے، چھوٹے پہ شفقت نہیں کرتا، چھوٹوں کا خیال نہیں کرتا، اور بڑے کی تعظیم اگر نہیں کرتا تو ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ وَيَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ، جو اچھائی کا حکم نہیں دیتا اور برائی سے اگر نہیں روکتا، فرمایا کہ اس کا ہمارے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ اچھائی کی تعلیم نہیں دیتے، کسی کو اچھی بات کرنا بھی آپ گوارا نہیں کرتے، یعنی آپ اتنی بھی اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے کسی کو آپ اچھا کہہ سکیں یا کسی کو آپ برائی سے روک سکیں، تو فرمایا کہ پھر ہمارے ساتھ تعلق نہیں ہے، اسلام کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ تو اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اپنے سے چھوٹے کے اوپر ہماری شفقت ہو، چھوٹوں کے اوپر نرمی ہو، اور جو ہم سے بڑے ہیں ان کی ہم تعظیم کریں۔ اگر ہم چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتے اور بڑوں کی اگر ہم تعظیم نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہمارا اسلام کے ساتھ ایک واجبی سا تعلق ہے، اسلام کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہونا چاہیے اس تعلق کو پھر ہم نہیں نبھا رہے۔ اور رحمت کا یا شفقت کا نہ ہونا اس کو بدبختی کہا گیا ہے۔ جیسے ایک حدیث میں آتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، سمیت ابو القاسم، میں نے ابو القاسم سے سنا۔ ابو القاسم کیا ہے؟ یہ حضور علیہ السلام کی کنیت ہے کہ آقا علیہ السلام کے جو بڑے صاحبزادے تھے قاسم، وہ فوت ہو گئے تو ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے حضور علیہ السلام کو ابو القاسم کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ابو القاسم سے یہ سنا، جو صادق بھی ہیں مصدوق بھی ہیں، خود بھی سچے ہیں اور ان کی تصدیق بھی کی گئی۔ کیا میں نے سنا؟ لا تنزع الرحمت الا من شقی، فرمایا کہ رحمت، جو رحمت کا مادہ انسان کے اندر پایا جاتا ہے، فرمایا کہ اگر رحمت ختم کر دی گئی یا رحمت چھین لی گئی جس سے، یا جس کے اندر رحمت اور شفقت نہیں پائی جاتی، وہ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ وہ بدبخت۔ لا تنزع الرحمت الا من شقی، رحمت نہیں چھینی جاتی مگر شقی سے، یعنی بدبخت سے۔ تو یہاں سے اندازہ لگائیں کہ جو شخص اپنے سے چھوٹے پہ شفقت نہیں کرتا ہے، شفقت کا مادہ جس کے اندر نہیں پایا جاتا، یا دوسرے کا خیال نہیں کرتا، رحمت جس کے اندر نہیں پائی جاتی، بچوں سے پیار نہیں کرتا، تو سمجھ لیں کہ اس کے اندر بدبختی پائی جاتی ہے۔ اور اسی طرح جو شخص اپنے سے بڑے کی تعظیم نہیں کرتا
تو وہ سمجھ لے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے سے لا تعلق اس کو قرار دیا۔ تو اسلامی تعلیمات کا تقاضا یہی ہے کہ ہم چھوٹے پہ شفقت کریں اور بڑوں کی تعظیم کریں، اور خاص طور پہ نوجوان، ان کے بارے میں ذکر کیا گیا۔ اور بہت زیادہ یہ مسئلہ پایا جاتا ہے آج کے اس دور کے اندر کہ جو نوجوان ہیں وہ بڑوں کی تعظیم نہیں کرتے، اپنے سے بڑے ان کا خیال نہیں کرتے، ان کی ریسپیکٹ نہیں کرتے۔ حضور علیہ السلام نے یہ تعلیمات دی ہیں کہ اپنے سے بڑے کی کیا کریں، تعظیم کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری بھی تعظیم ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری بھی عزت ہو، ہمارا بھی کوئی خیال کرے، تو آپ جوانی کے اندر اس چیز کا آپ خیال کریں، جوانی کے اندر آپ دوسرے کی عزت کریں۔ اگر اپنے سے جو بڑا عمر والا ہے اس کی عمر کا خیال کرتے ہوئے، اس کا لحاظ کرتے ہوئے اگر آپ اس کی عزت کرتے ہیں، ریسپیکٹ اس کو دیتے ہیں، تو اس کا انعام کیا ملے گا؟ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی عمر بڑھائی ہوئی ہے اور آپ نے لمبی عمر پانی ہے، تو بڑھاپے میں آپ کو بھی وہی عزت ملے گی۔ اگر آپ دوسروں کو عزت دیتے ہیں، دوسروں کو آپ ریسپیکٹ کرتے ہیں، تو جوانی میں عزت دینے کی وجہ سے یا جوانی میں ریسپیکٹ کرنے کی وجہ سے جب آپ بوڑھے ہوں گے تو اس وقت کے جو نوجوان ہوں گے دوسروں کے ساتھ چاہے ان کا تعلق جیسا بھی ہوگا، آپ کو وہ عزت دیں گے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا ہوگا تو اس آدمی نے، اس نوجوان نے فلاں بوڑھے کی عزت کی، تو فلاں بوڑھے کی عزت کی وجہ سے اس کی بھی عزت ہوگی۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، الراحمون یرحمہم الرحمن، فرمایا کہ جو رحمت کرنے والے ہیں، جو شفقت کرنے والے ہیں، جو رحمت مہربانی کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ان پہ رحم فرماتا ہے۔ یعنی اس دنیا میں اگر آپ شفقت سے پیش آتے ہیں، کسی کو رحمت کی نگاہ سے، مہربانی کی نگاہ سے اگر آپ کسی کو دیکھتے ہیں یا کسی پہ آپ مہربان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی پھر آپ پہ کیا کرتا ہے؟ رحمت کرتا ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اہل زمین ہیں ان کے اوپر آپ رحم کریں، ان کے اوپر آپ مہربانی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پہ مہربان ہوگا۔ کرو مہربانی اہل زمین پہ، خدا مہربان ہوگا عرش بری پہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس حدیث کا ترجمہ ہے کہ اگر آپ اس دنیا میں رحم کرتے ہیں، لوگوں کے اوپر آپ مہربانی کرتے ہیں، لوگوں کے لیے آپ مہربان ہوتے ہیں، نرم دل ہوتے ہیں، نرم مزاج ہوتے ہیں، اگر آپ لوگوں کی عزت کرتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پھر آپ کی عزت کو بڑھا دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ پہ مہربانی کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کا خیال کریں، ہمیں چاہیے کہ دوسروں کی ہم عزت کریں، ہمیں چاہیے کہ جو چھوٹے ہیں ان کے اوپر شفقت کریں، اور جو بڑے ہیں ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں، ان کی تکریم کریں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم پہ مہربان ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔